آپ نے جو بات کی ہے، سوال کی ہے کرامت کے حوالے سے، کرامت اس خارق عادت چیز کو کہتے ہیں۔ خارق عادت کا مطلب ہوتا ہے ایسا کام کہ جو عادتاً نہ ہوتا ہو، جیسے سورج مشرق سے نکل کے مغرب میں ڈوبتا ہے، یہ عادتاً ہوتا ہے، لیکن اگر کبھی مغرب سے واپس طلوع ہو جائے تو یہ خلاف عادت ہوگا، اس کو خرق عادت کہتے ہیں۔ تو ایسا کام جو خرق عادت کے طور پر اللہ کے ولی، جو اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، نبی نہیں، ولی کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے، اس کو کرامت کہتے ہیں۔ اور یہ جو کرامت ہوتی ہے یہ اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے یہ خاص انعام ہوتا ہے اپنے بندے کے لیے۔ اس کے کئی مقصد ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے دین کی قوت کا باعث وہ کام بنتا ہے، اس بندے کی دین پر ثابت قدمی کا باعث بنتا ہے، اس بندے کی مخلوق میں عزت افزائی کا باعث بنتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ ان رازوں کو جانتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ اسے وہ خرق عادت کام عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس بات کے اوپر قرآن مجید اور کثیر روایات صحیحہ اس بات پر موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے پاس کرامت ہوتی ہے۔ مثلاً آپ دیکھیں سورہ آل عمران ہے، سورہ آل عمران کے اندر حضرت سیدہ مریم کے کرامت وہاں پر ذکر کی گئی ہے کہ حضرت سیدہ مریم آپ چھوٹی عمر میں ہیں اور آپ کے پاس جناب بند کمرہ ہوتا ہے، حضرت زکریا علیہ السلام آتے ہیں، دیکھتے ہیں وہاں تازہ پھل پڑے ہوتے ہیں، آپ پوچھتے ہیں یہ کہاں سے آیا؟ فرماتے ہیں من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ پھر اسی طرح سیدہ مریم کے یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، تو آپ پریشان ہیں کہ یار میں یہاں جنگل میں کیا کھاؤں گی؟ تو آپ ایک کھجور کو پکڑ کر اس کو ہلاتی ہیں، وہ خشک تنا ہوتا ہے تو وہ فوراً ہرا ہو کر اس کے ساتھ کھجوریں لگتی ہیں اور وہ تر و تازہ کھجوریں نیچے گرتی ہیں، آپ اٹھا کر کھاتی ہیں۔ تو یہ اچانک تھوڑی سی دیر میں درخت کا ہرا ہو جانا، اس کے ساتھ پھل لگ جانا، پھر اس کا پک جانا، پھر نیچے گرنا، یہ ان کی کرامت ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کے اندر اصحاب کاف کا واقعہ موجود ہے جس پر پوری سورہ کاف ہے، اور سورہ کاف کے اندر پورا واقعہ موجود ہے۔ 309 سال تک ان کے جسموں کا سلامت رہنا اور ان کا نیند کی حالت میں رہنا، اور جب وہ سو رہے ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ سورج کبھی دائیں سے ہو کر گزر جاتا ہے، کبھی بائیں سے ہو کر گزر جاتا ہے، تو یہ سب ان کی کرامت ہے۔ اسی طرح قرآن مجید ہی کے اندر حضرت سیدنا سورۃ النمل کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ایک عالم کا واقعہ ہے کہ جب آپ اپنے دربار میں کہتے ہیں کہ کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت اس کے آنے سے پہلے اٹھا کر لائے گا، تو ایک شخص کھڑا ہوتا ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے اس تخت کو اٹھا کر لے آؤں گا، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ پھر حدیث مبارکہ میں ایسی بے شمار کرامات ہیں، جیسے شام کو ہم نے بیان کیا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خیر نہیں میں نے اوپر نیوز کے پروگرام میں بیان کیا تھا، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکات کے اندر موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں مدینے میں بیٹھ کر، یا ساریۃ الجبل، حضرت ساریہ یہ ایک کمانڈر ہیں لشکر کے، جہاد کے لیے گئے، او دور وہاں سے کئی مقام نعامت پر موجود ہیں، تو یہ ادھر سے آواز لگاتے ہیں، حضرت ساریہ اسے سنتے بھی ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ پہاڑ کی اوٹ لے لو، پہاڑ کی اوٹ لے لو، تو دشمن کے حملے سے بچ جاتے ہیں۔ یہاں سے ایک ان کی کرامت ہے، یہاں حضرت ساریہ کی کرامت ہے کہ سن لیا، حضرت عمر کی کرامت ہے کہ اس آواز کو وہاں تک پہنچا دیا۔ اور دوسرے لفظوں میں اسی چیز کو کہتے ہیں تصرف، اور اسی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں وہ اللہ کی عطا کردہ طاقتوں سے مدد بھی کرتے ہیں، کیونکہ یہ سیدھی سیدھی مدد کی حضرت عمر فاروق نے، اور یہ مدد جو ہے یہ واضح طور پر مدینہ شریف میں آپ فرماتے ہیں دشمن حملہ کر رہے، پہاڑ کی اوٹ لے لو، اور مدد کیا چیز ہوتی ہے؟ تو یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم کی کرامت ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو دشمنوں نے پکڑا مکہ شریف کے اندر، اور ان کو جس وقت پھانسی پہ چڑھایا جانے لگا تو اس سے پہلے قید کے دوران تازہ انگوروں کے گچھے ان کے پاس موجود ہیں، اور وہ جس کافر نے مشرک نے ان کو گرفتار کیا، اس کی بیٹی روایت کرتی ہے بنت حارث، تو کہ وہ کہتی ہے کہ یہ موسم بھی انگوروں کا نہیں تھا اور مکہ میں کہیں بھی انگور نہیں تھے، لیکن آپ تازہ گچھا جو ہے نا وہ کھا رہے تھے۔ اسی طرح پھر آپ کے جسد اطہر کو انہوں نے پھانسی پہ لٹکایا تنے کے ساتھ، تو 40 دنوں تک آپ کا جسد اطہر بالکل سلامت رہا اور جسم سے خوشبو آتی رہی۔ اس طرح ہزارہا روایات ہیں، بڑی بڑی کتابات ہیں، اور پھر کتابوں میں یہ روایات ہیں، اور پھر امت کے تقریباً تواتر سے یہ چیز ثابت ہے
بطور کرامت کے اس طرح اللہ کے ولیوں سے خرق عادت جو ہے نا وہ کام صادر ہوتا ہے. لہٰذا کرامت کا انکار یہ کھلی گمراہی ہوتی ہے اور یہ قرآن و سنت کی مخالفت ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ ہے وہ جسے چاہے شان عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. پورا سال انتظار تھا مجھے اس رمضان میں. 30 دن 6 ٹیمز، 12 کنٹیسٹنٹس، کیش کا پاؤں. اب گیم وہ ہوگا جسے آپ کا نہیں ہوگا، جس نے جو کرنا تھا کر لیا. لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ہم نے حصہ. شور گونجے گا ہر گلی نکڑ اور دکان. رمضان لیگ بنے گی آپ کی پہچان. نعرہ لگے گا تو پارا چڑھے گا. گیم شو ایسے چلے گا. رمضان لیگ روزانہ شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.